کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا، میری ماں بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے، جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے۔ جب ہائے حسین فاطمہ کہتی ہے تو زمین اور آسمان رونے لگتے، تکلف سے نہیں رونا۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، ایسی پرسا دے، اسی طرح گریا کرے۔ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ فاطمہ نے عباس کے حوالے حسین کو کیا، یہی وجہ تھی کہ چوتھے امام کا جملہ ہے کہ روز عاشور میرا بابا میری چچا کی پناہ میں تھا، جیسے ہی میرا چچا شہید ہوا زینب کو بھی یقین ہو گیا کہ اب چادر چھن جائے گی، زینب کو بھی یقین ہو گیا کہ میرے بچوں کے تماچے لگائے جائیں گے، زینب کو یقین ہو گیا کہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، حسین کو یقین ہو گیا۔ حسین نے یہی کہا عباس تمہارے بعد یہ دنیا اندھیری ہے۔ وہاں سے حسین اپنے گھر آئے، ماں کی لحد سے خدا حافظ کہہ کر۔ 27 رجب کی رات گزر رہی تھی، آدھی رات جب گزر گئی صبح کا وقت قریب آیا، بس میں مجلس کو تمام کر رہا، جب صبح کا وقت قریب آیا تو حسین نے نماز فجر کے بعد پورا قافلہ تیار ہے، کاروان تیار ہے، عباس پورا انتظام کر رہے ہیں، جب پورا قافلہ تیار ہے نماز کا انتظار کیا۔ نماز فجر کے بعد امام نے شہزادی زینب سے کہا کہ بیویوں سے کہو جا کر فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہہ دو، اس لیے کہ یہ بچی ہمارے ساتھ نہیں جا رہی۔ بس عزیزو ایک ایک بیوی آئی اور بیٹی کو سلام کیا، رباب ماں آئی آ کے بیٹی کو سینے سے لگایا، رباب فاطمہ صغرا نے کچھ نہیں کہا، خدا حافظ کہا، لیلا آئی خدا حافظ کہا، علی اکبر نے آ کے بہن کو پیار کیا، کہا بہن میں جا رہا ہوں، بیوی نے کچھ نہیں کہا، بی بی ام کلثوم نے آ کے خدا حافظ کہا، صغرا نے کچھ نہیں کہا۔ جب سب بیویاں رخصت ہو گئی اب بی بی زینب گئی ان کے حجرے میں، جیسے ہی زینب گئی صغرا نے زینب کے دامن کو پکڑ لیا، کہا پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کریں۔ اسی طرح پرسا دے، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ پرسے کی مجلس ہے، صغرا نے جناب زینب کے دامن کو پکڑ لیا، کہا پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کریں، اگر آپ بولے گی تو بابا مجھے ضرور لے لیں گے۔ عزیزو زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، اپنے کمرے سے نکل کر حسین کے حجرے کی طرف گئی۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب صغرا کی سفارش نہیں کرنا، صغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ تو شہزادی نے کہا بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ تو عزیزو اب سنو حسین کا جواب، جیسے ہی زینب نے کہا بھیا آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے، اب حسین رونے لگے، روتے ہوئے کہا زینب تم جانتے ہی ہو کہ میرے جو بچے ہیں کوئی میرے نانا جیسا ہے، کوئی میرا بابا جیسا ہے، لیکن صغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے۔ ارے جب سر سے چادر چھینی جائے گی، ارے حسین نہیں چاہتا کہ جس کا چہرہ فاطمہ جیسا ہو۔ اسی طرح پرسا دو، پرسے کی مجلس ہے۔ حسین نے کہا بہن صغرا کی صورت میری ماں جیسی ہے۔ حسین کبھی برداشت نہیں کرے گا
کہ جس کا چہرہ ماں جیسا ہو اس کے چہرے سے چادر چھینی جائے۔ عزیزو وقت گزرا، امام، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، امام بیت الشرف سے نکل کے باہر آ کے بیٹھ گئے، ایک ایک عماری آئی گئی، پردے ہر طرف گھیرے گئے، ایک ایک عماری آئی، راوی کہتا ہے کہ ایک عماری آئی، عباس انتظام کر رہے ہیں، علی اکبر ساتھ ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہر طرف گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سیدانیاں سوار ہو رہی ہیں، پہلی مرتبہ مدینے سے اس طرح اتنا بڑا یہ قافلہ جا رہا تھا۔ عزیزو جب چلنے لگا تو حسین نے دیکھا کہ ایک عماری آئی، جب پردہ ہٹا ایک بی بی باہر نکلی، جب باہر نکلی تو قاسم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اپنے زانو کو طے کیا، طے کر کے بازو کو تھاما تو پتہ چلا کہ حسن کی بیوہ ام فروا سوار ہو رہی ہے، ام فروا سوار ہوئی۔ پھر راوی کہتا کہ ایک سواری اونٹ آیا، جب اونٹ بٹھایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی پردے میں ملبوس چھوٹی بچی انگلی پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور جب چوتھے امام آگے بڑھے اور اپنی ماں کو سنبھالا تو پتا چلا یہ رباب سوار ہو رہی ہے، جس کی آغوش میں علی اصغر بھی ہے، سکینہ بھی ہے، یہ بی بی سوار ہوئی۔ اس کے بعد ایک بی بی آئی تو علی اکبر آگے بڑھے تو پتا چلا لیلا سوار ہو رہی ہے۔ عزیزو اس کے بعد بی بی ام کلثوم آئی تو عباس نے بہن کو سوار کیا، بس زحمت تمام۔ جب سب سوار ہو گئے، جب سب بیبیاں سوار ہو گئی، پردے اور بلند کیے گئے، عباس نے آنکھیں آہستہ سے حسین کے کان میں کچھ کہا، اب حسین بھی اٹھ گئے، ایک اونٹ آیا، اونٹ کے قریب حسین کھڑے ہو گئے، عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، اور محمد و قاسم بھی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پردہ ہٹا، ایک بی بی پردے میں باہر آئی، جب باہر آئی تو عباس نے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے پردہ ہٹایا، حسین نے بازو تھاما، پتا چلا علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی ہے، یہی زینب ہے، 11 محرم ہے، بازوؤں میں رسد ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، زینب فریاد کر رہی ہے کہ عباس مدینے سے چلتے وقت پردے کا اہتمام کیا۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار میری شہزادی کے بچوں کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، بیوی کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودی عربیہ، دنیا بھر میں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، محرم کی عزاداری کرنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہماری موت خیر پہ ہو۔ پروردگار جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تجھے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ اعمال ایسے ہوں کہ امام راضی ہو جائے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ رضوی صاحب کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین، ان کے فرزند اور جناب اختر امام صاحب اور جمیع مومنین اور مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ादारान इमाम, रिजवी कॉलेज बॉम्बे की ये दूसरी मजलिस है। सेकंड मजलिस है हिडन ट्रूथ की टॉपिक पर, आवर लास्ट जर्नी। इस टॉपिक पर इस बॉम्बे 1433 हिजरी की सेकंड मजलिस। कल मैंने इस आय मुबारक के ज़ैल में कुछ रिक्वेस्ट की थी कि असल टॉपिक बरज़ख से क़यामत तक की है, डे ऑफ जजमेंट की, कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते। मैं बड़ों से बात नहीं करता, बच्चों के लिए कह रहा कि इस टॉपिक को या उस पीरियड को, उस जर्नी को और उस ट्रूथ को, उस हकीकत को, उस रियलिटी को लोग कम जानते हैं एंड दे डोंट वांट टू नो ऑल्सो। इसलिए कि एक छुपी हुई चीज़ है, सामने एक छोटा सा बारीक सा पर्दा है, कर्टन है, उसके पीछे वो है, और वो एक ऐसी रियलिटी है, ऐसी हकीकत है कि आप डिनाई कर ही नहीं सकते। 1.1% भी डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए कि ये ऐसा प्रूफ है अल्लाह की तरफ से कि जितने आए दुनिया में सब गए। कोई आज आप ये नहीं बता सकते कि कोई है। हमारा इमाम है, लेकिन इमाम की भी शहादत है, इमाम की भी शहादत है। ईसा नबी है, उनकी भी वफ़ात है। खज़र नबी है, वो भी मरेंगे। इदरीस है, वो भी जाएंगे। इलियास है, वो भी मरेंगे। कोई बाकी नहीं रहेगा, कोई रहने नहीं आया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से आए हैं एंड यू हैव टू गो बैक उसी की तरफ, कहीं और नहीं। कोई और डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, कोई और ऐसी हिडन प्लेस नहीं है कि वेयर वी कैन गो एंड हाइड अवरसेल्फ। कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। हर इंसान के लिए, काफिर, मुशरिक, सब, हर मजहब का जो आया सब के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है हमारे लिए। इसीलिए दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, और इसको हमने टोटल इग्नोर कर दिया। कहाँ हम जिक्र सुनते हैं इसका। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी ये टॉपिक पे इतना बड़ा मजमा दूसरे दिन भी आ गया। मैं तो कुछ और समझ रहा था। आई वॉज रियली स्केर्ड कि ये टॉपिक छेड़ो तो रिस्पॉन्स कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी, इसलिए कि अली वाले मौत से नहीं डरते, मौला अली के चाहने वाले उस जगह से नहीं डरते। मैंने जैसे कल कहा था कि मैंने इस टॉपिक पे दूसरे इमाम बारगाहों में दूसरी मजलिसें पढ़ी, लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ी, व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक पढ़ा, लेकिन ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ रिजवी कॉलेज बॉम्बे में 1433 हिजरी के अशरे में, ये बिल्कुल अलग है। ये है हिडन ट्रूथ, ये है अवर लास्ट जर्नी। कहाँ से? बरज़ख से शुरू होगी, डे ऑफ जजमेंट पे ख़त्म होगी। बस इतना सा पीरियड, लेकिन वो पीरियड छोटा नहीं है, वो ज़माना छोटा नहीं है, वो ज़माना इतना बड़ा ज़माना है। जब मजलिसें आगे बढ़ेंगी ना तो आपको
थी ना, मौसम कितना गर्म हो गया था, सब लोगों ने लाइट्स को ऑन किया अपने टेलीफोन्स के ना, कि अंधेरा हम नहीं पसंद करते। इंसान के नेचर में अंधेरा नहीं है, आपकी फितरत में, हमारे नेचर में हम अंधेरों के आदी नहीं हैं, हम रोशनी के आदी हैं, ब्राइटनेस के आदी है, लाइट के आदी है। दोस्तों, ये टॉपिक ही ऐसी है कि हम अंधेरों के आदी नहीं हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि मुझे सिर्फ अंधेरे में रहना है, सिर्फ अंधेरे में रहना, मैं रोशनी में रहना ही नहीं चाहता। कोई नहीं मिलेगा, किसी शहर का वो हो, किसी मुल्क का हो, किसी ज़बान बोलता हो, कोई रंग का आदमी हो, कोई आदमी ये नहीं चाहता, लड़की लड़का औरत मर्द कोई, कि वो अंधेरों में रहे। हर इंसान चाहता है कि रोशनी में रहे। आपने देखा कि रोशनी जैसी आई, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, सबके दिल को सुकून मिला। जब तक अंधेरा था खौफ था, अंधेरा था तो गर्मी भी थी। दोस्तों, मैं जिस ज़िंदगी की बात कर रहा, मैं जिस लम्हे की बात कर रहा, जिस जगह की बात कर रहा, वहाँ पे रोशनी लेके जाना है, वहाँ नहीं मिलेगी। You have to carry अना बैतुल वहशते व अना बैतुल वहशते। आप इंसाफ से बताइए कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, जो मैं जिस टॉपिक को मैं लेके चल रहा, उसके लिए कितना अच्छा हमारे लिए एक लम्हे के लिए एग्जाम्पल बना कि सबके आप तो बेदार हो जाए। अब तो थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलो, अब तो थोड़ी सी अपनी लाइफ में अवेयरनेस को पैदा करो कि देखो कि ये ऐसा ट्रूथ है, ये ऐसी हकीकत है कि जैसे दिन में सूरज निकलता है, आप कहें मुझे सूरज नज़र नहीं आता। अगर कोई कहता है कि मुझे नज़र नहीं आता, सो व्हाट, वो अब लोग कहेंगे कि आपकी अक्ल की कमी है, इसीलिए आपको नज़र नहीं आता। ये वो ट्रूथ है कि सबको वापस जाना है, कोई रहने नहीं आया दोस्तों यहाँ पर। Nobody is going to stay over here. Nobody is going to stay over here. एक दिन का बच्चा हो, 100 साल का हो, जब आए हैं तो you have to go back. मेरा सवाल इतने बड़े मजमे से यह है कि कहाँ जाएंगे? कभी इस पे सोचो। आज रात में बिस्तर पे जाके ये सोचो कि मैं बॉम्बे से जाऊंगा कहाँ? कभी तो जाऊंगा, कहीं तो जाऊंगा, किसी जगह पे तो जाऊंगा। कब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कुछ पता है? कब तक? दुनिया की ज़िंदगी कितनी तेज़ जा रही, ग्राफ कितना तेज़ जा रहा, उसके बाद भी आप भी अगर हम नहीं सोचते ना, तो हमको फिक्र करना है, ये सोचना है कि हमको वापस जाना है। कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे? हम कहेंगे हम आराम बाग चले जाएंगे। आराम बाग जाकर क्या करेंगे? बातें करेंगे। आराम बाग जाके क्या करेंगे? खाना खाएंगे। आराम बाग जाके डिस्कस करेंगे। आराम बाग किसके साथ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे रहेंगे वहाँ पे? बड़े बंगलों की आदत है ना, बड़े घरों की आदत है ना। यहाँ पे तो 6, 7, 8 करोड़ के फ्लैट्स है ना, वहाँ रहने की आदत है ना सबको। तो कहाँ जा रहे हैं? आराम बाग में क्या करने वाले हैं? वहाँ पे इतने बड़े 8 करोड़ का फ्लैट है वहाँ पे, उस फ्लैट की बात कर रहा मैं। इंशाल्लाह 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 ये 9 दिनों में फ्लैट्स नहीं, बंगले मिलेंगे, बंगले। मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, मैं वो दुआ बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा। अगर बंगला लेना है तो आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं ना, दुनिया में अगर प्रॉपर्टी खरीदना है, कहाँ जाते हैं? खुद तो नहीं लेते। किसी नए शहर में, किसी नई बस्ती में, किसी नए मुल्क में आप जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे। मिसाल के तौर पे लोगों ने दुबई में एक ज़माने में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो दुबई में गए और सीधा अपने फ्लैट ले लिया। कोई ऐसा नहीं करता। जिस शहर में, इवन इंडिया में, अगर आप बॉम्बे में भी रहते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं, जाके कहते हैं यार मुझे ऐसा 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 फ्लैट चाहिए। नहीं बोलते। इंडिया में किसी और स्टेट में आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो इंसान आंख बंद करता, जाता, कोई भी घर में ले लेता? नो, एक तरीक़ा है, एक उसूल है कि बंगला बनाना है तो बग़ैर इंजीनियर के नहीं बनता,
فلیٹ خریدنا ہے، پراپرٹی خریدنا ہے تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، جا کے چیک کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ایسا چاہیے. میں آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن گیا، دنیا کی پراپرٹی میں نہیں. میں آپ کو اس جگہ پہ پراپرٹی دلانے والا ہوں. اگر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، if you don't have anything، ایک روپیہ بھی نہیں ہے، ایک روپیہ بھی نہیں ہے، ایک ڈالر بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود وہاں کی پراپرٹی خرید سکتے ہو. وہاں کی پراپرٹی کے لیے روپیہ نہیں چاہیے، ڈالر نہیں چاہیے، یورو نہیں چاہیے. وہاں کی پراپرٹی کی، وہاں کی جو کرنسی ہے، اس کرنسی کو کیش کرو، کیش. اس کرنسی کے بینکس یہاں پر نہیں ہے، اس کرنسی کے کوئی ایسا ایکسچینج کمپنیز نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اس کرنسی کو خریدو. اس کرنسی کو خریدنے کے لیے آپ کو اپنے گھر میں خرید سکتے. گھر سے سٹارٹ کرو. اس کرنسی کا جو مارکیٹ کھلتی ہے، اس وہاں کے ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ کھلتی ہے، دنیا کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ صبح 10 سے 5 تک کھلتی ہوگی، وہاں کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ رات کے 12 بجے سے فجر تک کھلتی ہے. سمجھے؟ رات کے 12 بجے کے بعد مڈ نائٹ سے کھلتی ہے. آپ کہیں گے کیا وہاں کے ٹائمنگز الگ ہیں؟ یورپ امریکہ کے جیسے ٹائمنگ سے کیا وہاں کے ٹائمنگز الگ ہیں؟ وہاں کی مارکیٹ اس وقت کھلتی ہے. ایک اور بات روک کے بولوں، وہاں کی مارکیٹ 24 آور کھلی ہوئی ہے. 24 آور، 24 گھنٹے، 24/7 کھلی ہوئی ہے. 24 آورز کھلی ہوئی ہے. وہاں کی مارکیٹ کے لیے کوئی بڑے آدمی، کوئی پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. وہ وہاں کا فلیٹ یہ بچہ بھی خرید سکتا ہے، ایک لڑکی بھی خرید سکتی ہے، ایک لڑکا بھی خرید سکتا ہے. پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بینک جا کے کیش کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مت کرو، رات کے حصے میں 11 رکعت نہیں 3 رکعت نماز پڑھ کے کہو اللہم اغفر فلاں مومن، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر. ایک ایک نام لیتے جاؤ گے، ایک ایک بنگلہ بنتا جائے گا. اگر رات کے حصے میں کرو گے، اگر رات کے حصے میں 100 مرتبہ استغفار کرو گے. معصوم کہتے ہیں، عابد بلغامی نہیں کہہ رہا، کہ وہاں کی مارکیٹ میں تمہارا نام، تمہارے شیئرز خریدے جائیں گے. کہ جب انسان اپنی اللہ کی بارگاہ میں جا کر استغفار کرتا ہے تو اللہ وہاں کی مارکیٹ میں شیئرز کو جو فلوٹ کر رہا ہے وہ اس طرح فلوٹ کر رہا کہ جب بندے کے گناہ معاف ہو رہے، وہاں رحمت کے نازل ہونے شروع ہو جاتی. وہاں کی مارکیٹ میں استغفار کرنا، you are not going to lose anything. صرف زبان سے وہاں کی مارکیٹ کے لیے ٹائم کو سپیئر کرنا ہے. تھوڑا سا اپنی لائف میں سے ٹائم کو سپیئر کریں. I know بامبے میں it's very busy. You people are really busy in بامبے. لیکن دوستو وہاں کے رہنا ہے. آپ نے دیکھا 5 منٹ لائٹ چلی گئی تو اندھیرا برداشت نہیں ہوا، اور بامبے والوں کو تو اور نہیں ہوتا، اس لیے کہ بڑے لوگ ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اندھیرا جب ہم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. جیسا ابھی لائٹ گئی، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، لائٹ چلی گئی، ہم کچھ نہیں کر سکے. اسی طرح جب وہاں کا فرشتہ آئے گا اور آ کے آپ کو بولے گا لیٹس گو، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ملک الموت جب آئے گا اور آ کے بولے گا کہ عابد بلغامی لیٹس گو، میں نے اپنا نام اس لیے لیا ڈر کے کہ اگر میں کسی اور کا نام لیتا تو وہ اس کی نیند اڑ جاتی. نہیں، اگر وہ آ کے کہے عابد بلغامی لیٹس گو، کیا میں 1 سیکنڈ کے لیے میں اس کو کہہ سکتا ہوں نو آئی ایم ویری بزی، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کم ود یو. پلیز بیدار ہو کے سنیں. کوئی بول سکتا ہے؟ ہمت ہے بولنے کی؟ کیا آپ اس کو بول سکتے ہیں یار آئی ایم ویری بزی؟ کیا کوئی بول سکتا ہے آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں میں کیا کروں؟ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، $1 ملین کی میٹنگ چل رہی ہے، دھندے کی بات ہے، بزی ہو. وہ آ گیا، آگے کہا تم $1 ملین کی بات کر رہے ہو، لیٹس گو. تو آپ اس کو بول سکتے کہ ہاؤ ڈیئر آر یو، تم آئے کیسا اندر؟ میں تو بزی ہوں میٹنگ میں. کچھ نہیں بابا، کچھ نہیں. اس لمحے سے ڈرو. میں نہیں، مولا علی کہہ رہا.
उस लम्हे से डरो, प्लीज प्लीज, आई बेग यू, आई बेग यू, उस लम्हे से डरो कि उस वक्त क्या करोगे। ऐसे 1 लाख इंसिडेंट्स आपके मुल्क के हैं, आपके शहर के हैं, कि 1 सेकंड पहले कुछ था, दूसरे सेकंड में कुछ और हो गया। कहां गया वो मीटिंग, कहां गया वो पैसा। 24 घंटे गुजरने के बाद थोड़ा सा अपनी आंखों को खोल के, थोड़ा सा बेदार होकर, थोड़ा सा जब रिलैक्स होके खाना खा के बिस्तर पे जाओ ना, तो थोड़ा सा 5-6 मिनट सोचो, यार अगर मैं सुबह नहीं उठ सका तो क्या होगा मेरा, अगर रात में मैं चला गया तो मेरा क्या होगा। अब सुनो चाहते कैसा है। कल बात यहां तक पहुंची थी कि 3 गुना ऐसे हैं कि जो मौत के वक्त सख्त तरीन अजाब होता है। पहला, यतीमों का हक खाना, किसी यतीम के पैसे खाना, किसी यतीम का हक मेरे ऊपर आ जाए, मेरे भाई के बच्चे, मेरे दोस्त के बच्चे, मेरे रिश्तेदार के बच्चे, कोई यतीम हो, यतीम जिसका बाप मर जाए, जिसका बाप मर जाए, उसके बच्चे अगर 1 रुपया भी किसी के पास है, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया भी किसी यतीम का तुम्हारे पास है, मिसाल के तौर पे आपने, मिसाल दे रहा मैं कि आपने मुझसे 100 रुपीज़ बोरो किए, मिसाल दे रहा मैं, 100 रुपीज़ आपने मुझसे बोरो किए। 100 रुपीज़ की इंडिया में वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़ आपने मुझसे बोरो किए, मैं मर गया, अब आप पे लाजिम है कि मेरे बच्चों को 100 रुपीज़ वापस करें। मैंने छोटी मिसाल दी सिर्फ। लोग घर कब्जा कर रहे, लोग पैसे आराम से किसी यतीम के लेते, कहते हैं यार उसका कोई है ही नहीं, कैसे अदा करूं। यकीन करें अगर आपने किसी से बोरो किया है 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, और हमारी गर्दन में वो मर गया, तो वो यतीम का हक है, उस हक को हमको वापस करना है। अगर नहीं करोगे तो मैं अभी बताऊंगा कि जब मलकुल मौत आएगा, ये तो गारंटी है ना। हम खुद से तो अल्लाह के पास नहीं जा सकते, हम खुद कहें कि परवरदिगार नाउ आई एम फेड अप विद दिस वर्ल्ड। कोई कहेगा आई एम फेड अप विद दिस वर्ल्ड? कोई नहीं कहेगा। अगर मैं कहूं कि मालिक मैं बहुत फेड अप हो गया यार, यहाँ पे दुनिया में रह के, बॉम्बे में रह के बड़ा बोर हो गया, मैं अब तेरे पास आना चाहता हूं, तो आप जा सकते हैं? कोई नहीं जा सकता। अल्लाह के पास प्रोसीजर है, अल्लाह के पास एक प्रोटोकॉल है। अल्लाह ऐसा डायरेक्ट नहीं बुलाता। अल्लाह फौरन मैं बोलने से कुछ नहीं होता। जो टाइम, जो वक्त, लम्हा लिखा हुआ है, मलकुल मौत उसी वक्त आपके पास आता है। हमारे बोलने से मलकुल मौत नहीं आता। तो बहरहाल आप ये सोचो कि आप बोल सकते कि मैं चला जाऊँगा, कोई भी नहीं बोल सकता। तो मलकुल मौत कब आएगा? अभी भी आ सकता, कल भी आ सकता, 10 साल के बाद आ सकता, 20 साल के बाद आ सकता। अगर आ गया और आपके पास 1 रुपया रह गया, 100 रुपये किसी के आपने बोरो किए, आपने उसको अदा नहीं किए, वो यतीम है, बाप मर गया, बच्चे को देना, आप कहेंगे यार इतना लखपति है, 100 रुपये का क्या वैल्यू है, मैं नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, यू हैव टू आंसर। मासूम कह रहे, दारुस्सलाम किताब, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मासूम कहना, मैं नहीं कह रहा, मासूम कहने के अगर तुम्हारे गर्दन के ऊपर किसी का हक है, किसी यतीम का है, तो फिर तुम खबरदार, जब मलकुल मौत आएगा तो वो आग का गुर्ज लेकर आएगा, वो हंटन लेकर आएगा। दूसरी ब्लैक मैजिक, कल भी मैंने कहा था, मैंने कल स्टार्ट किया था, आज उसको एंड तक लेके जाऊंगा। ये ब्लैक मैजिक, प्लीज मैं कह रहा हूं, ये तसव्वुर मत करो कि तुम ब्लैक मैजिक से मैजिक कराकर तुम किसी के ऊपर काबू पा जाओगे। ये कुफर है। अगर कोई शख्स, ये ब्लैक मैजिक लोग करवाते क्यों है? हसद में, जलसी में, कि उसके पास, खुद के पास 3 बेडरूम का फ्लैट है, लेकिन अगर मेरे कोई दोस्त के पास 2 बेडरूम का फ्लैट आ जाए तो कहते हैं यार इसके पास आया कैसे इसको। अगर आपके पास गाड़ी है, उसके पास अगर गाड़ी आ जाए तो आप कहेंगे यार उसके पास आया कैसा। किसी खातून के पास डायमंड का पूरा सेट है
اور کسی اور کے پاس آ جائے وہ برداشت کرے گی؟ ہو سکتا بامبے والے برداشت کر لیں، آئی ڈونٹ نو، بامبے میں ہو سکتا کہ برداشت ہوتا ہوگا، لیکن باہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہتے ہیں یار اس کے پاس کیسا، یہ لیڈیز میں زیادہ ہے حسد، اس یہ بیماری میں بلیک میجک۔ زندگی میں یاد رکھو، علی کے چاہنے والے اگر ہو، شیعان علی ہو، حسین کے عزادار ہو، حسین کی مجلس کرتے ہو، تو زندگی میں یاد رکھو کبھی بھی اس شیطانی عمل کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ مولا علی کا جملہ ہے کہ جو بلیک میجک کرتا ہے اس کو جلا دو، اس کے ایشز کو، اس کی راک کو ہوا میں منتشر کر دو۔ بلیک میجک وہ ظلم عظیم ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی کرتا ہے، میرے پاس بامبے میں 5 یا 6 کیسز اس پیریڈ میں آئے، 3 دن میں، 3-4 دن میں۔ وہ لوگ یہاں اس وقت مجلس میں میرے سامنے ہیں، نام تو میں نہیں بول سکتا نا، اس وقت بیٹھے ہوئے میرے سامنے، 4 یا 5 کیسز 4 دن میں 3 دن سے بامبے میں ہوں، میرے پاس آئے۔ وہ لوگ اس وقت they are crying, literally they are crying، رو رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم لٹ گئے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، یہ بلیک میجک کرنے والے یہ ٹیمپریری ہے، یہ پرماننٹ عمل نہیں ہے۔ اسی لیے میں سب کو پورے اس وقت جو ہزاروں کی تعداد میں رضوی کالج بامبے میں مجھے سن رہے نا، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بچوں سے بھی، میری ماں بہنوں سے بھی، کہ زیارت عاشورہ کے پابند ہو جاؤ۔ جو شخص زیارت عاشورہ پڑھے گا، میں منبر رسول سے 2 محرم کو بامبے میں کہہ رہا ہوں، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جو زیارت عاشورہ پڑے گا، عاشورہ، یہ میرے جملے نہیں، امام کے جملے ہیں، جو عاشورہ کے پابند ہو جائے، جس گھر میں زیارت عاشورہ ہو، اگر بلیک میجک کوئی کیسا ہی کرے، کتنا ہی سفلی عمل کرے، اس طرح ٹکرا کے واپس ہو جائے گا۔ ٹوٹل پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے، اور شیلڈ بھی ایسی موٹی شیلڈ ہے کہ کوئی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا آپ سے کہ اگر کوئی بھی کرے گا تو وہ 1 لمحے میں چلا جائے گا، 1 لمحے میں آ ہی نہیں سکتا، اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سر اٹھا کے جب چلے، آپ بے فکری سے چلے، لیکن عاشورہ میری خواہش ہے کہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، گھر میں 10-15 منٹ روزانہ سپیر کرو، ڈیلی، لڑکی، لڑکا، مرد، عورت، اگر بچے نہیں پڑھ سکتے تو ماں لے کے کھڑے ہو جائے، باپ لے کے کھڑے ہو جائے، صبح سے شام تک بزی ہو، شام کے وقت کھانا کھانے سے پہلے، بیفور یو ٹیک یور ڈنر، میں ایگزامپل دے رہا کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر فیملی پوری جمع ہے، معصوم بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے، سب ایک جگہ کھڑے ہو کے ایک آدمی پڑھ سکتا، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول پڑھے، ایک آدمی بھی اگر پڑھے گا اور پورے سنیں گے، جس گھر میں عاشورہ ہوگی وہاں بلیک میجک کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اثر کس پہ ہوگا؟ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، کوئی آپ پہ عمل کرا رہا ہے، پلٹ کے اسی پہ جائے گی، دوسرے دن آپ خود دیکھ لیں گے اس کا حشر کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ باواز بلند صلوات۔ یہ پہلا یتیموں کا حق، دوسرا زیارت عاشور، بلیک میجک، تیسری چیز خط رحم، رشتہ داروں کے حق کو توڑنا۔ یہ 3 گناہ سکرات موت کے لیے عظیم گناہ ہے۔ اس کی روح دارالسلام کتاب میں ریفرنس دے رہا، روایت کا راوی ہے شیخ صدوق وہ راوی ہے کہ جو زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوا۔ شیخ صدوق اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو امام نے جس کا نام محمد رکھا، یہ
تہران میں امامزادے شاہ عبد العظیم کا جو احاطہ ہے وہاں پہ یہ دفن ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ 1100 سال 1100 ایئرس کے بعد، ریولوشن کے بعد، ایک آقا خمینی کے آنے کے بعد ان کی خبر کھلی تھی، بارش ہو گئی تھی، پرانی خبر تھی. تو 1100 سال کے بعد 1100 ایئرس کے بعد شیخ صدوق تہران میں جا کر دیکھے، ان کی خبر کے پاس لکھا ہوا ہے پورا واقعہ کہ 1100 سال کے بعد ان کی خبر کھلی تو ان کا کفن میلا نہیں ہوا تھا. ان کے چہرے پہ جو داڑھی تھی، داڑھی کے اوپر غسل کے وقت جو پانی کی نمی تھی اور جو داڑھی کے اوپر خضاب مہندی لگائی تھی وہ مہندی کا رنگ نہیں گیا تھا. راوی وہ ہے شیخ صدوق، میں نام لے رہا، کتاب کا ریفرنس دے رہا، دارالسلام، اس کتاب کی روایت پڑھو. کتاب لکھی شیخ صدوق سے آئی کتاب، اس کو کوٹ کیا شیخ عباس خمی. اس وقت بامبے میں میرے پاس موجود ہے کتاب یہ، کہ 3 چیزوں کے بارے میں کہا. خط رحم کرنا کتنا کامن آج ہمارے پاس ہے. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا ایک اتحاد کا نام ہے، کربلا محبت کا نام ہے، کربلا پیار کا نام ہے، کربلا ایک دوسرے سے ملنے کا نام ہے. کربلا وہ ہے کہ محرم آتا ہے تو سب ایک دوسرے سے ملتے. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ حالت یہ کہ سب حسینی، سب شیعہ، سب علی والے دلوں میں حسد لے کر جو بیٹھے ہوئے ہو نا، دلوں میں کینہ لے کے جو بیٹھے ہوئے نا، سامنے بڑی سکون سے مل رہے، سامنے جھک کے سلام کرے تو جواب دے رہے، لیکن دلوں میں بھرا ہوا یہ ریلیشن شپ کو بریک کرنا، رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرنا. یہ 3 چیزیں دوستو ایسی ہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ حالت یہ ہے، اس سے بات نہیں، اس سے وہ نہیں، اس سے نہیں. یہ کب تک اسلام یہ نہیں کہتا، کربلا یہ نہیں کہتا، محرم کا پیغام یہ نہیں کہتا، حسین کی سیرت یہ نہیں کہتی. اپنے آپ کو حسینی بھی کہو، مجلسوں میں بھی آ رہے، ماتم بھی کر رہے، ہزاروں لاکھوں روپے نظر میں خرچ کر رہے، گھر میں مجلس کر رہے. اور یہ بیماری کو لے کر اگر تم نے اس بیماری کو ڈیولپ کیا تو یہ بیماری چلتے چلتے جب تمہارا آخری وقت آئے گا، سکرات موت ایسی بدترین عذاب ہے کہ روایتوں میں ہے کہ 6 مہینے تک 6 منتھس تک روح نکلتی نہیں نکلتی. انسان پاگل ہو جاتا. فرشتہ 3 کے بعد کہا کہ آگ کا گرز ہے اس کے ہاتھ میں. میں نے 2 کتابیں راوی کا ریفرنس دیا، بامبے میں کتاب موجود ہے. if somebody wants to see he can see, I can show him. گرز مارتا 6 مہینے، 1 سال. یہ کس کو بھی ہو سکتا. بی کیئرفل، اپنے آپ کو بچاؤ اس لمحے سے. تیسری چیز امام نے کہی کہ ایسے لوگوں کی ان کے اوپر شیطان اتنا حملہ کرتا. میں کل دعا دوں گا، میرے ساتھ اس وقت دعائیں ہیں کہ یہ سکرات موت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے، ہر مومن اور مومنہ کو چاہیے، ہر لڑکی اور لڑکے کو چاہیے کہ ان بیماریوں سے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے 2 سوروں کی تلاوت ہفتے میں کم از کم 1 دن کرو. ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک اسپیئر سم ٹائم فار یور ڈیتھ لائف. اس پراپرٹی کے لیے کرو. آپ دیکھیں کہ لوگ پراپرٹیز کے لیے کیا نہیں کرتے. سال آتا جا کے ٹیکس دے رہے، سال آ رہا مینٹیننس کر رہے، سب اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی بالکل انٹیکٹ رہی. پراپرٹی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. پراپرٹی، گھر میرا، فلیٹ میرا، گھر بالکل صحیح رہنا چاہیے. ہم تو یہ دنیا کے لیے سوچ رہے کہ اس فلیٹ کے لیے، اس گھر کے لیے ہم اپنی زندگی کو سرو کر دے رہے، اپنی زندگی کو حرام پیسوں میں ڈال رہے صرف یہاں کی پراپرٹی لینے کے لیے. لیکن سوچو، تم نے پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کی پونجی، پوری زندگی کی سیونگ ایک فلیٹ پہ لگائی. مثال دے رہا ہوں، ایک فلیٹ پہ لگائی، گھر خریدا، چابی لی، انٹر ہونے سے پہلے ملک الموت نے کہا چلو. کیا ہوا؟ آپ کہہ سکتے ملک الموت سے یار ٹھہر جا تھوڑا، پہلے میں گھر تو دیکھ لوں. نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر، دنیا میں گھر مت بناؤ.
لیکن گھر بنانے سے پہلے روز رات میں سوچو کہ میرا بزنس اتنا ہے نا، میری اس بزنس کا فائدہ مجھے وہاں پہنچ رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی محل جنت میں بنایا ہے؟ کیا میں نے خبر میں کوئی محل بنایا ہے؟ کچھ نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ وہ نماز واجب پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، تو یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ میں نے بہت عبادتیں کر لی، 50-60 سال کا ہو گیا، بہت عبادتیں کر لی، بڑے ڈونیشنز دے دیے. ڈونیشن ہمارا 1 روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میں نام تو نہیں لے رہا. ڈونیشن دینے سے پہلے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ فلاں شخص نے، فلاں مومن نے کتنا دیا؟ اس نے کہا فلاں مومن نے 2 لاکھ روپے دیے. تو کہا اب 2,10,000 میرا لکھے نام. کیوں لکھے؟ میرا نام اوپر آئے، اس سے نیچے نہ جائے. یہ تو ہمارا انٹرسٹ. اس کے بعد اگر کوئی چھپ کے دے رہا ہے، پوشیدہ رہ کے دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں فائدہ کیا ہے؟ اگر میں خاموشی سے دے دوں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں میرا نام کیسے ہوگا؟ میں دوں تو میرے ایون میں افسوس سے کہہ رہا، تبرک، نیاز بٹ رہی ہے نیچے with the best compliments. کیا بات ہے یار، نیاز بانٹ رہے ہو نا تم. میں کیا کروں؟ تم اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہو. نیاز، نیاز. محرم میں کربلا والوں کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہو، نیچے لکھا ہوا with the best compliments. نام کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کو پتا تو چلے کہ عابد بلرامی 10,000 آدمی کو کھانا کھلاتا ہے. میں ہر چیز اپنے اوپر لے رہا ہوں. میں نہیں کھلا رہا بابا، میں نہیں بانٹ رہا تھا برک میں. تو یہ تو ہماری حالت ہے. پھر کہتے ہیں مولانا میں نے اس کو سپانسر کیا، وہ تبرک بانٹا، وہ مجلس میں کیا، یہ مجلس. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن آپ نے with the best compliments کیا کیا؟ with best compliments کر کے پوری چیزوں کو پانی میں ڈال دیا. فائدہ کیا ہوا؟ نام چاہتے ہو؟ نام چاہتے ہو؟ تبرک میں بھی، نیاز میں بھی نام چاہتے ہو؟ کہاں چلی گئی شیعت؟ کہاں چلے گئے ہم؟ if we don't check ourselves, اعمال کی حالت دیکھو. ہم نماز پڑھے تو میں معاشرے میں سب کو بولوں میں یہ نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز پڑھتا ہوں، میں یہ زیارت پڑھتا ہوں، یہ زیارت پڑھتا ہوں، یہ زیارت پڑھتا ہوں. میں صبح نکلتا ہوں تو 100 روپے صدقے کے دے کے نکلتا ہوں. فائدہ کیا ہو رہا؟ why you want to show? کس کو بتانا چاہ رہے ہو؟ تم اس سے کیوں نہیں لیتے ریوارڈ؟ میں کیا کروں؟ اجر ریوارڈ لینا چاہتے ہو نا؟ You want to take reward نا. ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو قبول ہو، اللہ کی طرف سے اپریسیشن ملے. اگر اپریسیشن لیٹر کسی کمپنی میں اچھا کام کرے اور اپریسیشن لیٹر ملتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، خوش ہو. میرا بولنا یہ ہے کہ اگر نیاز میں تم خرچ کر رہے ہو، پیسے دے رہے ہو اور نمازیں پڑھ رہے ہو، سب نیکی کر رہے ہو، تو اپریسیشن چاہتے ہو نا تم، تو اپریسیشن دنیا والوں سے مت مانگو، اس سے مانگو. Ask him کہ پروردگار give me some appreciation. مجھے تیرے پاس سے ایک لیٹر چاہیے. تمہاری زندگی کو بدل دے گا، وہ ڈیسٹینی کو بدل دے گا. کیا لیٹر چاہتے ہو تم؟ کیا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ پلیز 1 روپیہ بھی نا، 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرو نا نیاز پہ، مجلس میں، اس میں، جب کرو. شاید میں نے رمضان میں یہ جملہ کہا تھا، اگر آپ لاکھوں روپیہ بھی کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، کسی امام بارگاہ کو دے رہے ہیں، کسی یتیم خانے میں دے رہے ہیں، تو کہیں بھی یہ مت بولو کہ میرا نام سر فہرست ہے. جب دو، 1 روپیہ دو، 1 کروڑ دو. دیتے وقت اس کو یہ بولو جس کو آپ دے رہے ہیں، جس آرگنائزیشن میں دے رہے ہیں. یہ بات عورتوں کے لیے بھی، لیڈیز کے لیے بھی، کہ آپ جب دیں تو یہ کہیں اس کو کہ میرا نام مت لکھو، بندے خدا لکھو. عابد بلرامی مت لکھو، بندے خدا لکھو. آپ کہیں گے واہ، کروڑ روپیہ میں دوں، دوسروں کے نام آئے اور میرا نام ہی نہیں آئے لسٹ میں. ویری گڈ. تم لسٹ میں نام لا کے پورے یہاں کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو. یو وانٹ ٹو شو دیم کہ واٹ یو ہیو پیڈ. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جب جائیں گے نا خبر میں اور کہیں گے مالک میرے اعمال نامے میں تو فلاں مسجد کا ڈونیشن آیا ہی نہیں، میں کیا کروں.
میرے اعمال نامے میں فلاں مجلس میں جو میں نے تبرک نیاز بانٹا تھا وہ تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ فرشتوں نے کچھ پارشلٹی کی ہے. یہ لوگ باعث نہیں ہیں, یہ لوگ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا لکھ دیا زیادہ, میرا تو کچھ نہیں لکھا. مالک ان سے پوچھ یہ لوگوں نے کیوں کیا ایسے. اب اللہ پوچھے گا ان فرشتوں سے کیا بات ہے بھائی, واٹ ہیپن. فرشتے کہیں گے نہیں جو اس نے کیا میں نے لکھا. تو پوچھیں گا پھر گیا کہاں. میں آپ کی لینگویج میں سمجھاؤں, یوتھ کی لینگویج میں سمجھاؤں, لڑکیوں کی لینگویج میں سمجھاؤں. آپ نے کوئی ای میل کیا کسی کو, مجھے کوئی ای میل کیا, میرے پاس آیا ہی نہیں. تو میں جب کیا کرتا ہوں, نہیں آیا, میں نے کہا بابا مجھے کوئی میل نہیں ملا. پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا آپ نے میل بھیجا تھا لیکن جنک میں چلا گیا جنک میں. وہی حساب ہمارے اعمال کا ہوگا. آپ اعمال پورے کر رہے ہیں, آپ کہیں گے یار پروردگار ان لوگوں کو کیا ہو گیا, میں نے تو اتنے عمل کیا. وہ فرشتے کہیں گے جنگ میں چلا گیا, جا کے جنگ میں سرچ کرو. جو چیز جنگ میں چلی جائے وہ جنگ کی بن جاتی ہے. پھر بندہ کہے گا مالک ان کو چیک کر, ان کو ہٹا دے ڈیوٹی سے, ان لوگوں نے برابر کام نہیں کیا. ہو سکتا بھول گئے, بزی ہو گئے, باتیں کرنے لگے, ہو سکتا دونوں بازو بیٹھے ہوئے نا, ہو سکتا گوسپ کر رہے ہوں, ہو سکتا بیک بائٹنگ کر رہے ہوں بیٹھ کر. اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ ایک فرشتے کو یہاں بٹھایا, ایک کو یہاں بٹھایا. اس فرشتے کو نہیں معلوم کہ یہ کیا لکھ رہا ہے, اس کو نہیں معلوم یہ کیا لکھ رہا ہے. ایک نیکی کا ہے, ایک گناہ کا ہے. اللہ گناہوں کو ایسے چھپاتا ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتا چلتا. ایک کو معلوم ہے جو لکھ رہا ہے, یہاں تک کہ فوراً ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے کہ آنے والے کو نہیں معلوم کہ پتہ نہیں صبح میں اس نے کیا گناہ کیا. یہ کریم ہے. آپ کہیں گے کہ کیا ہو گیا. دوستو آج کل تو سمجھانا بڑا آسان ہے, آج کل بہت سمجھانا آسان ہے. اس لیے کہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ہو سکتا فرشتے بھول جائیں, کیسا بیٹھ کے اتنا حساب لکھتے. آج کل تو سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے نا. یہ جو دو فرشتے ہیں نا ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے. اب تو آئی پیڈ آ گیا نا, ہر کے پاس ایک آئی پیڈ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ نے کیا اس کو انٹر کیا, جو آپ نے کیا انٹر کیا. پوری انٹریز ان کے آئی پیڈز پہ آ گئی, ادھر والے کے اوپر بھی ادھر والے کے اوپر. دونوں آئی پیڈز لے کے آ گئے. جیسے ہی آپ کا حساب کھلا, آپ نے کہا کہ میرے پاس یہ میں نے کیا تھا اور یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. اللہ کہے گا ذرا پرنٹ آؤٹ تو نکالو, پرنٹ آؤٹ تو نکالو ذرا. بندہ کہے گا اچھا پرنٹ آؤٹ بھی ہے یہاں پہ. پرنٹ آؤٹ آ گیا. اب بیٹھ کے آپ ڈھونڈنے لگے کہ میں نے یہ کیا. فوراً اس کے آگے آ گیا کہ انہوں نے نظر میں 2 لاکھ روپے خرچ کیے لیکن لکھ دیا تھا. میں بولوں کیا لکھا تھا, ابھی بولا نا میں, with the best compliments, میں نے لکھ دیا تھا. وہ بریکٹ میں ریڈ مارک آ گیا, وہاں پہ ریڈ مارک, وہاں ریڈ مارک, وہاں ریڈ مارک. پتہ چلا پوری بیلنس شیٹ میں ریڈ مارک کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب آپ کے پاس اگر آپ کا اکاؤنٹ 0 ہو گیا تو پھر آپ تو کمپلین بھی نہیں کر سکتے اللہ سے کہ میں نے اتنی نیکی کی, مجھے اس اندھیرے میں کیوں رکھ رہا, مجھے روشنی چاہیے, مجھے اس اندھیرے میں کیوں رکھ رہا. اگر آپ کچھ کریں گے, if you carry something then you are going to get it. اگر آپ کچھ کیری نہیں کرنا چاہتے, آپ یہ چاہتے کہ میں جاؤں میرے لیے واک تھرو ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو, میں کیا کروں, وقت ایسا نکل گیا 50 منٹ کے اوپر ہو گیا, ابھی تو میں نے شروع کی ہے مجلس. بہرحال ابھی 9-7 دن ہیں اور باقی. ڈونٹ وری, میں آپ کو انشاءاللہ ایسے اتنا سنسیئر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن کر, ایسا سنسیئر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن کر میں آپ کو برزخ میں بھی, ڈے آف ججمنٹ میں بھی آپ کے لیے ایک ٹیمپریری فلیٹ دلا دوں گا.
اور ایک خوبصورت شیڈ لگوا دوں گا کہ آپ 50,000 ایئرز اس گرمی میں نہیں ٹھہریں. اس کے بعد جب آپ پلے صراط پہ سے جائیں گے نا, اس صراط کے اوپر سے جائیں گے جس کو سب کو جانا ہے, سب کو جانا ہے. کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ میں صراط پہ سے نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ یہ صراط کے بارے میں ہم تلقین میں بھی کہتے ہیں کہ صراط حق ہے, حق ہے, حق ہے. صراط پہ بھی جو اتنی لمبی ہے نا, وہ بھی اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ صراط پہ جانے کے لیے راستہ کیسا ہے. وہاں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. اس کے بعد جنت میں, یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ انشاءاللہ اف یو پیپل ہیلپ می, اگر آپ مجھے ہیلپ کریں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کی پوری ایک ٹاؤن شپ بن جائے. ٹاؤن شپ بیچ رہا ہوں میں جنت میں آپ کے لیے. پوری ٹاؤن شپ مل سکتی ہے ایک مومن کو, لیکن کنڈیشن ہے اس کا, اگر آپ وہ اعمال کریں گے, آپ وہ کام کریں گے. میں پیسے کی بات نہیں کر رہا, 1 روپیہ کی بات نہیں کر رہا. آپ کو فری ٹاؤن شپ ملنے والی ہے, فری ٹاؤن شپ. پتہ نہیں 100 فلیٹس ہو, 100 بنگلہ ہو, 1000 ہو. آپ کہیں گے یار وہ ادھار ہے, یہ نقد ہے. دنیا نقد ہے, وہ ادھار ہے. اور کریڈٹ اور کیش میں فرق ہوتا ہے. بابا جسے تم کیش سمجھ رہے ہو وہ تمہارا کریڈٹ ہے. میں جس کی بات کر رہا وہ کیش ہے, اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ گارنٹی نہیں ہے, جو ہمارے پاس ہے وہ گارنٹی ہے. میں گارنٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ دعا میں کل دوں گا آپ کو سکرات موت کے لیے. ایک عمل میں نے دیا, پلیز زیارت سورہ یاسین اور سورہ صفات. یاسین کے بعد کا فوراً سورہ قرآن مجید میں یاسین اٹھائے. یاسین پڑھنے کے بعد جو نیکسٹ سورہ ہے 114 سوروں میں سورہ صفات. اگر کوئی شخص سورہ یاسین اور سورہ صفات پڑھتا ہے تو معصوم کہتے ہیں, میرے جملے نہیں, معصوم چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ سکرات موت, تکلیف موت, ملک الموت جب اس کے پاس آئے گا تو اس کی روح کو آسانی سے لے کے جائے گا. یہ تو آخری بات ہے, لیکن اس سے پہلے یاسین اور صفات پڑھنے والا, اس کے گھر میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی, رزق کی بیماری نہیں ہوتی, ہیلتھ کی بیماری نہیں ہوتی, پریشانیاں نہیں ہوتی, سکون ہے. تو ہفتے میں 1 دن کم از کم if you recite daily, very good. یاسین تو سب پڑھتے ہوں گے. سورہ صفات بھی کوئی بڑا سورہ نہیں ہے, لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری سورہ ہے. چھٹے امام کہہ رہے کہ یاسین اور صفات پڑھنے والا محتاج نہیں رہتا. لڑکی کی شادی کے لیے بہترین سورہ, اگر بزنس کے لیے بہترین سورہ, کاروبار میں برکت کے لیے بہترین سورہ, مرحومین کے لیے بہترین سورہ. اپنے باپ ماں بھائی بہن سب کو اس میں بخشوا سکتے. اگر جاب کا نہیں ہے تو کوئی شخص اگر یاسین اور صفات پڑھ کر گھر سے نکلے اور نکل کے انٹرویو کو جائے تو وہ انٹرویو میں کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کہ یاسین کی آیت نمبر 8 جو ہے, آیت نمبر 8 جو ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ جو مشہور آیت ہے, یہ آیت آپ کو رزق میں کامیابی دے گی, انٹرویوز میں کامیابی دے گی, بزنس میں کامیابی دے گی, ہیلتھ وائز کامیابی دے گی. کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, کوئی بیمار ہے, شدید بیمار ہے, اس کے اوپر یہ آیت پڑھو. اگر کسی کے سامنے پردے لانا چاہتے ہو, سورہ یاسین کی آیت پڑھو. سورہ یاسین کی یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو پہلے محمد نے بھی پڑھا تھا, آخری محمد نے بھی پڑھا. اللہم صل. میں یہاں کی انتظامیہ کو یہ دے دوں گا, یہ لوگ کل فوٹو کاپی کرا کے آپ کو بانٹ دیں گے. یہ گفٹ ہے دوسری مجلس کا. یہ کل دوسری چیز دوں گا, یہ جس میں جو دعا ہے وہ دعا کی ڈیٹیلز میں کل بتاؤں گا. میرا وقت پورا ہو گیا, 1 گھنٹے کے 55 منٹس پورے ہو گئے. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, مولا رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے رزق میں برکت عطا کرے, ان کو صحت کے ساتھ رکھے. کہ اتنا بڑا عزا ہم کو جو وہ کرواتے ہیں باندرا کے لیے, ایک بہت بڑی رحمت ہے. یہ مجلس حسین ہی رحمت ہے.
بلیو می، مجلس حسین ایک ایسی رحمت ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پردے ہٹیں تو اندازہ ہو کہ اس مجلس میں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم جب مجلس ہوتی ہے تو یہ یقین ہے کہ ملائکہ بھی آتی ہیں اور ملائکہ بھی آتے ہیں۔ جب ملائکہ حسین کی مجلس سے واپس، یہ روایت بھی چھٹے امام سے ہے، جب ملائکہ مجلس کر کے واپس جاتے ہیں اپنے اپنے مقامات پر تو دوسرے اینجلز، دوسرے ملک پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی مجلس میں گئے تھے۔ تو پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کو بھی اجازت دے کہ کم از کم ہم اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں جہاں ذکر حسین ہوا۔ یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ مجلس حسین ایک رحمت ہے، یہ گفٹ ہے جو ہم کو ملا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہماری ماؤں کو اچھا رکھے کہ ماں کی پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے آج ہم فرش عزا پہ آئے ہیں۔ جن کے ماں باپ مر گئے ان پہ رحمت نازل کرے۔ مجلس دوستو، آج 3 محرم کی رات ہے، تیسری کی رات ہے، 2 دن محرم کے گزر گئے اور یہ عشاء تو اتنی تیزی سے جاتا ہے۔ ہر گھر میں عزائے حسینی ہے، مسلسل ہر جگہ حسین کی عزا ہو رہی ہے۔ حسین جو 60 ہجری 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، چلتے چلتے آج حسین کربلا پہنچ گئے۔ لیکن راستے میں جب حسین آ رہے تھے، کربلا سے کچھ فاصلہ پہ امام تھے، تو اس وقت امام ایک جگہ خیام کیے ہوئے تھے۔ امام کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا مولا سامنے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی آرمی کا دستہ آ رہا ہے۔ تو امام نے ابو الفضل سے کہا بھیا جاؤ معلوم کرو کون ہے۔ عباس آگے بڑھے تو دیکھا کہ یہ حر کا لشکر تھا جو پیاس سے بے چین تھا، اتنی پیاس کہ ان کی زبانیں باہر آ گئی تھی، جانور بھی پیاسا تھا۔ عباس نے آ کے کہا مولا حر کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے اور سب پیاسا ہے، یہ حر یزید کی طرف سے بن کے آیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا بھیا عباس پورے مشکوں کے منہ کھول دو، سب کو پانی پلاؤ۔ عباس نے کہا مولا ہمارے ساتھ بچے ہیں، بیویاں ہیں۔ حسین نے کہا عباس اگر کوئی پیاسا میرے سامنے آ جائے، یہ کہا جانوروں کے سامنے بھی برتن میں اتنا پانی رکھو کہ 3 دفعہ جانور منہ پھیل لے، اس کے بعد ہٹانا۔ اور خود امام حسین ایک سپاہی کے بعد جا کے چیک کر رہے تھے کہ تو نے پانی پیا؟ جب پورے پانی پی چکے، سہراب ہو گئی، زندگی واپس آ گئی، تو حر نے آ کے حسین سے کہا کہ مولا میں آپ کو کہیں اور جانے نہیں دوں گا، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کو میں کربلا لے کے جاؤں گا۔ حسین خاموش بیٹھ گئے۔ حر نے اپنے ان ہاتھوں سے امام حسین کے زلجنا کی لجام پہ ہاتھ ڈال دیا، ڈال کے کہا فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی ڈالا، حسین نے حر کو دیکھ کے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو اس کا مطلب ہے تجھے موت آئے اور تیری ماں روئے۔ عرب میں یہ ایسی بات تھی کہ اگر کسی کو کہہ دے تو وہ تو تلوار لے کے آگے بڑھ جائے۔ اور حر جو ہے سردار تھا اپنے قبیلے کا، اپنے ٹرائب کا، بہت بہادر تھا۔ جیسے ہی امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، حر نے سر کو جھکایا، سر کو جھکا کے ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے اس طرح بات کرے، لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا، میں فاطمہ کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں اسی لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ عزیزو حر کو اتنا احترام تھا، آج میں حر کی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ حسین وہاں سے اس حر کے ساتھ
قافلے کو لے کے کربلا کی زمین پر آج کی صبح پہنچے۔ جب کربلا کی زمین پر حسین کا یہ لشکر پہنچا تو حسین جس زلجنا کے اوپر تھے وہ زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین اتر گئے، دوسرے گھوڑے کو منگوایا، اس پہ سوار ہوئے، لیکن وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے 6 یا 7 جانوروں کو بدلا۔ امام جانتا تھا یہ کیا ہے، لیکن حجت کو تمام کرنا تھا۔ جب پورے جانور کوئی آگے نہیں بڑھتا تو امام نے وہاں کے قبیلے والے جو ٹرائبز تھی وہاں پر بنی اسد والے ابو الفضل سے کہا بھیا قریب میں جا کے دیکھو کہ کون ہے یہاں پر، کون رہتا ہے۔ تو ابو الفضل جا کر بنی اسد والوں کو لے کر آئے، ان کے مرد آئے، ان کو جب پتہ چلا کہ فاطمہ کا بیٹا آیا ہے تو عورتیں بھی آ گئیں زیارت کو، بچے بھی آ گئے۔ بس عزادارو آج 2 محرم گزر گیا، تیسری کی رات ہے، آج ایسا پرسہ دینا ہے کہ بیوی آپ کو دعا دے۔ کربلا حسین پہنچے کیسا، بس سنیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک ایک بنی اسد والے آئے، امام نے ان کے بزرگوں سے، ان کے لوگوں سے بات کی، بات کر کے کہا یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے۔ امام جانتا تھا، امام کو علم تھا، لیکن امام حجت کو تمام کر رہا تھا۔ پوچھا تو کسی نے کہا کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ تو امام نے کہا کیا کوئی اور نام ہے؟ تو کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ امام کچھ نام سننا چاہتا ہے۔ امام نے کہا کوئی اور نام ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اسے ماریا کہتے ہیں۔ امام نے کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ تو ایک بڑا بزرگ ضعیف آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس کربلا سننا تھا۔ امام نے کہا کہ عباس اب قافلے کو یہیں روک لو، اب قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، بیویوں کو یہیں اتار دو، ہماریوں کو یہیں بٹھا دو، خیمے لگا دو، یہی ہمارا مسکن ہے۔ عزیزو خیمے لگائے گئے، بیویاں خیمے کے پیچھے آ گئی، اندر آئیں اور لوگ رک گئے، پورا حسین کا قافلہ رک گیا۔ تو کچھ دیر گزری، شہزادی زینب نے فضہ کو بلایا اور بلا کے کہا فضہ سنو، جا کر میرے بھیا کو بلا کر لاؤ، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے جب سے میں یہاں آئی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں۔ عزیزو فضہ جا کر امام سے کہا کہ مولا آپ کو بی بی بلاتی ہیں۔ حسین زینب کا نام سن کے بی بی کے خیمے میں گئے، بی زینب کو دیکھتے کہ بہن نے بھائی سے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے بھیا، جب سے میں آئی ہوں میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ بی بی ایسا رو رہی جیسے اس کا گھر اجڑ گیا۔ بی بی بھیا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، تم نے پہچانا نہیں، وہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اسی طرح پرسہ دو۔ حسین کے نام پہ تکلف سے مت رو تکلف سے، بآوازیں بلند گریا کر۔ زینب نے کہا بھیا، تو کہا بہن وہ ہماری ماں فاطمہ ہے جس کی آواز آ رہی ہے، بہن یہ کربلا ہے۔ بس عزیزو اس کے بعد امام نے بنی اسد والوں کو بلا کے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا مولا آپ مت خریدیں مولا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین پہ جو آیا وہ مصیبت میں گھر گیا، ہم نہیں چاہتے کہ مولا آپ یہ زمین خرید کے کوئی مصیبت میں آئے۔ تو حسین نے کہا بھائی اب ہم کو قیامت تک یہیں رہنا ہے، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ امام نے زمین کو خریدا، پیسے دیے، عباس سے کہا کہ جو رقم مانگی تھی وہ دیا، ایک دستاویز ایگریمنٹ بنا کے سب سائن ہونے کے بعد امام نے پلٹ کر اس کو واپس کیا، بنی اسد والوں کو ہبہ کیا، گفٹ کیا، اور کہا کہ میں تم کو یہ زمین واپس کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم بس 10 دن اور زندہ رہیں گے، 10 تاریخ کو ہماری شہادت ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو میری شہادت کے بعد اگر میرا کوئی زائر آئے، کوئی میری زیارت کرنے کے لیے آئے تو اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس کو پیاسا نہیں رکھنا، اس کو مہمان ضرور کرنا۔ ارے خود تو بھوکے شہید ہو گئے، ہمارا اتنا خیال کیا۔
کہ جو بھی میرا زائر آئے اس کو مہمان ضرور رکھنا، مہمان ضرور رکھنا۔ عزیزو بنی اسد والے رونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عاشورے کے ساتھ، اربعین کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں زائرین بصرے سے پیدل جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو راستے میں کیمپس بنے ہوئے ہیں، وہاں کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اربعین اور عاشورے میں دیکھا ہوگا کہ جب زائر جاتا ہے تو کربلا کے عراق کے لوگ اس زائر کے پیر دباتے ہیں، کہتے ہیں تم دور سے آ رہے ہو نا، میرا امام پیدل گیا تھا کانٹوں کے اوپر، میرا مولا کوفہ اور شام میں پیدل گیا تھا، تم میرے حسین کی زیارت کو آ رہے ہو نا۔ پیر دباتے ہاتھوں کو جوڑ کے کھانا کھلاتے، کہتے یہ کھانا کھا لو حسین کے نام پہ، اس لیے کہ حسین کی وصیت تھی جو میرا زائر آئے اس کو کھانا ضرور کھلانا۔ آج تک وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسین نے بنی اسد والوں کو بولا کہ زمین کو ہبا کیا، ہبا کر کے کہا میرے زائرین آئے تو ان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد حسین نے بنی اسد والوں سے کہا سنو، میری شہادت کے بعد یہ دشمن ہماری لاشوں کو ایسی چھوڑ دیں گے، تم آنا اور آ کے ہم کو دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر حسین خاموش نہیں بیٹھے، عورتوں کو بلا کے کہا سنو، اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہیں کریں تو یہ دریا پہ پانی کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ اب حسین کی غربت اور بڑی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، گود میں لیا، پیار کیا، پیار کر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہم کو دفن نہیں کرے تو کھیلتے ہوئے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ آج بھی 12 محرم کو اگر آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہو، 12 محرم کو عزیزو جب قافلے چلے گئے تھے، بنی اسد کے مرد گھر سے چلے یہ سوچ کے چلے کہ ہم کو حسین کو دفن کرنا ہے، تو عورتوں نے کہا نہیں، حسین نے ہم سے بھی وصیت کی، ہم بھی جائیں گے۔ بچوں نے کہا ہم سے بھی کہا تھا، بچے بھی چلے۔ سامنے مرد ہیں، پیچھے عورتیں ہیں، ان کے پیچھے بچے ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو دیکھا ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کسی کا سر نہیں ہے، کس کی لاشیں نہیں معلوم، اب دفن کیسے کرے؟ وہ پریشان تھے۔ دیکھا سامنے سے اونٹ کے اوپر ایک سوار ہے جو آ رہا ہے، عجیب سوار ہے، توق زنجیر میں گرفتار ہے، اونٹ سے اترا، توق زنجیر کو ہٹایا، کہا ہمارے قریب آؤ۔ جب یہ بنی اسد والے گئے تو وہ آنے والے نے ایک لاش کے قریب لے کر گیا، اس کا سینہ زخمی تھا، اپنے سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی تھا، اس کی میت کو اٹھایا، ایک لاش کے پاس گیا جو ٹکڑے ہو چکی تھی، کہا یہ میرا قاسم تھا، ایک چھوٹی چھوٹی میتوں کو اٹھایا، کہا یہ آنا محمد تھے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی میت کو اٹھایا جس کا سر نہیں تھا، کہا یہ علی اصغر ہے۔ وہاں سے چلے نشیب میں اترے اور سر پیٹ کے رونے لگے یہ میرا بابا۔ کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں سید سجاد ہوں۔ وہاں سے ایک نہر پہ آئے، عباس کی لاش کو دیکھا، کہا چچا آپ تو آرام کر رہے ہیں، زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ زینب پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما دے، ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما دے، بی بی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، رضوی صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرما، جو مولا کے سب مل کے آمین کہیے، جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ پروردگار امام حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما،
دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودی عربیہ میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری کو ختم کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہمارے امام کو سلامت رکھ، جن کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ کل ٹھیک 9 بجے مجلس ہوگی، ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے اور جناب اختر امام صاحب۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ 3rd مجلس ہے ہڈن ٹروتھ کے عنوان پر، our last journey۔ اس ٹاپک پر بامبے والی یہ 3ری مجلس 3rd مجلس ہے کہ جو یہ ہڈن ٹروتھ ہے، جو چھپی ہوئی حقیقت ہے، اس پہ مسلسل 2 دن سے میں آپ سے معروضے کر رہا تھا کہ یہ ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ جانا ہے، یہ سب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک وقت ایک دن آئے گا ہم سب جائیں گے، we'll go back، لیکن وہاں کیا ہوگا وہ کسی کو نہیں معلوم، and that we don't want to know also، right، کہ وہاں کیا ہوگا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسا اس دنیا میں، اس ورلڈ میں ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، دنیا میں اس زندگی گزار رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی لائف وہاں ہوگی۔ 2 چیزیں اس میں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو زندگی بامبے میں، انڈیا میں، اس دنیا میں جو ہم جیسے گزار رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، دوست ہے، بزنس ہے، جاب ہے، سب ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہاں بھی ایسی ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ پتہ سب کو ہے کہ اس دنیا میں جو ہماری لائف ہے وہ لائف 60, 70, 80، میکسیمم 90 بھی یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز کہ 90 سال کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ بس 90 سال کی یہاں کی زندگی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں کی لائف کتنی بڑی ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ وہاں کی لائف کتنی بڑی ہے؟ کیا وہاں بھی ہم کو 90 ایئرز زندہ رہنا پڑے گا؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 90 ایئرز رہیں گے وہاں پہ؟ 90 ایئرز یا 100 ایئرز وہاں رہیں گے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ میں ممبر سے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ آئی ایم ریسپانسبل آف مائی ورڈز، ایک ایک ورڈ کا میں ذمہ دار ہوں۔ بامبے میں ابھی ہوں، یو کین آسک می، قرآن، حدیث اور سیئنگس آف معصومین، اللہ کے رسول کی حدیث، دوسرے معصومین کے ارشادات اور قرآن میں اللہ 1400 ایئرز پہلے بولتا ہے۔ قرآن آج نازل نہیں ہوا، قرآن 1400 سال پہلے رسول پہ آیا، 1400 ایئرز بیفور۔ 1400 ایئرز بیفور اللہ نے کہا کہ قیامت بہت نزدیک ہے، اٹس ویری کلوز، ڈے آف ججمنٹ، اس کا نزدیک 1400 ایئرز آلریڈی پاس ہو گئے، لیکن ڈے آف ججمنٹ سے پہلے کئی چیزیں سے اس دنیا کو اس پروسیس سے گزرنا ہے۔ امام کا ظہور ہے،
ظہور کے بعد امام کی کتنی لائف ہے؟ پلیز غور سے سنیں. امام اس دنیا میں کتنے سال زندہ رہے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. ظہور کے بعد امام اس زمین پہ کتنے سال حکومت کریں گے مولا کسی کو نہیں معلوم. میری ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ بلیو ہر شیعہ کو ہے کہ امام واپس آئے گا. اسی لیے آپ نماز کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں، مجلس کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، کہ مولا آپ جلدی آئیے. دعائے فرج پڑھتے ہیں، دعائے فرج میں کہتے ہیں السات السات السات. السات کا مطلب ہے رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ. ابھی آئیے، ابھی آئیے، ابھی آئیے. لیکن ابھی امام نہیں آیا تو کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے سال کے بعد امام آئے گا. ہماری دعا تو یہ ہے کہ امام ابھی آ جائے، لیکن اگر امام ابھی نہیں آتے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 100 سال، اس کے بعد امام کتنے سال یہاں حکومت کریں گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. کتنے سال حکومت کریں گے؟ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی کے پاس حدیث نہیں ہے. معصوم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا قائم جب ظہور کرے گا، ظہور کے بعد کتنے سال یہاں پہ حکومت کرے گا. یہ کہا، یہ حدیثیں ہیں کہ امام کی یہاں حکومت ہوگی. اس کے بعد ایک ایک امام کی واپسی ہے. آپ ابھی اب جب اربعین آئے گا، امام حسین کا چہلم آئے گا، تو آپ زیارت اربعین پڑھیں گے. زیارت اربعین کا ترجمہ پڑھیں آج گھر جا کر. زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ. عاشورہ آپ عاشورے میں پڑھیں گے، اربعین کے دن جو امام حسین کی مخصوص زیارت ہے، زیارت اربعین. اس زیارت اربعین میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین آپ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے. یہ ہم خود کہہ رہے ہیں مولا زیارت میں کہ مولا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے. اور امام حسین کا خطبہ ہے، سرمن روز عاشور، جس میں امام کہتا ہے کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا. انہیں امام حسین کی بھی واپسی ہے. پھر مولا علی آ رہے، رسول آ رہے، پورے امام آ رہے. یہ ہمارا عقیدہ رجت ہے. اس کے بعد کتنے سال وہ لوگ حکومت کریں گے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. ہو سکتا 50,000 سال، ہو سکتا 1,00,000 سال، ہو سکتا 1 ملین ایئرز. تو دوستو اتنے بڑے مجمع کو رضوی کالج بامبے میں تیسری مجلس ہڈن ٹروتھ کی ٹاپک پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس زندگی کو سمجھ رہے ہیں، ہم جس لائف کو سمجھ رہے ہیں، جو لائف ہم اس دنیا میں سپینڈ کر رہے ہیں، ہم نہیں سوچ رہے، بالکل ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے، ہم فکر نہیں کر رہے کہ یہاں پر ہماری لائف ختم ہونے کے بعد جو ٹروتھ شروع ہوگا، جو چھپی ہوئی چیز شروع ہوگی، جو ہماری لاسٹ جرنی شروع ہوگی، وہ سٹارٹ ہوگی موت کے ساتھ سے. موت کے ساتھ سٹارٹ ہو کر کتنے سال ہم خبر کے اندر رہیں گے. آرام باغ میں رہیں، رحمت آباد میں رہیں، یا امریکہ میں رہیں، یورپ میں، وی ڈونٹ نو کہ ہم کو موت کہاں آنے والی ہے. اللہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم میری طرف سے آئے ہو، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. واپس جائیں گے، کہاں سے جائیں گے؟ nobody knows. کوئی آج انسان یہ نہیں بتا سکتا کسی بھی مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی شہر سے وہ رہنے والا ہو، یا ہندو ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت بامبے میں ہوگی یا میری موت کیلیفورنیا میں ہوگی. کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ کون کب مرے گا. لیکن یہ اعلان تو ویری کلیئر ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف واپس جائیں گے. کہاں سے جائیں گے جب وہ نہیں معلوم، تو کتنے سال رہیں گے اس آرام باغ میں یا رحمت آباد میں یا دنیا کے کسی حصے میں. موت آ گئی، رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، ماں باپ لے کر گئے، لے کر جا کر لٹا دیا، لٹا کے بند کر دیا، خبر بند ہو گئی. اب وہاں پہ کتنے سال رہو گے؟ اس اندھیرے میں، اس ڈارکنیس میں جہاں پچ ڈارک ہے، روشنی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم روشنی میں رہنے کے عادی ہیں. کتنے سال رہیں گے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، ہو سکتا ہے 1 ملین ایئرز اس چھوٹے سے کمرے میں رہنا پڑے. سوچ رہے ہیں ہم اس کو؟ یہ وہ ٹروتھ ہے. پریپریشن اگر نہ ہو، if you don't carry anything, then forget it. Nobody is going to help you over there. Nobody is going to help you. نہ باپ، نہ بھائی، نہ اولاد.
دنیا میں اولاد مدد نہیں کرتی تو مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ زمانہ تو اتنا خراب ہو گیا، حالات اتنے خراب ہو گئے دنیا کے کہ اپنے آپ کو ہم مومن بھی کہتے ہیں، دنیا میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، دنیا میں باپ کو جواب دیتے، دنیا میں ماں کو آنسر بیک کرتے. حالات تو ہمارے یہ. اینڈ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کیا ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنی اولاد سے؟ مت کرو کسی سے کچھ. دس از ایول ورلڈ، ایول ورلڈ ہے یہ. اگر کوئی کر رہا ہے اس کی خوش نصیبی ہے، کوئی نہیں کر رہا تو وہ اس کی بد نصیبی ہے. ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ تو شکر ادا کرو کہ اہل بیت کے سینگز ہیں، محمد اور آل محمد کے سینگز ہیں. انہوں نے بیدار کیا ہم کو. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ملک الموت روح لیتا ہے نا، نکالتا ہے نا روح، یہ تو سب کو پتا ہے نا، سب کو پتا ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ پلیز غور سے سنیں، آج کی امپورٹنٹ مجلس ہے. جب روح نکلتی ہے، کل میں نے بتایا کہ دو چیزیں ضرور پڑھو اپنی لائف میں، سورہ یاسین اور سورہ صفات. قرآن کے یہ دونوں سورے اس وقت مدد کریں گے. آج آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اگر یاسین ہم پڑھیں یا صفات ہم پڑھیں تو ہم کو اس کا بینیفٹ کیا ہے. ہماری مینٹالٹی یہ ہو گئی کہ اگر میں کوئی کام کروں تو پہلے پوچھتے ہیں مولانا اس کا فائدہ کیا ہے. بزنس کمیونٹی ہے نا، ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں یار اگر میں یہ پڑھوں تو مجھے ملے گا کیا؟ ارے بابا تم کو یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، ایسے وقت پہ ملے گا، ایسے ٹائم پہ ملے گا، ایسے ٹائم پہ ملے گا کہ جب تمہارا بیٹا تمہارا ہاتھ چھوڑ رہا ہے، بیٹی تمہارا ہاتھ چھوڑ رہی ہے. تمہاری سگی ماں کچھ نہیں کر سکتی، نہ تمہارا پیسہ کچھ کر سکتا، نہ ڈاکٹرز کچھ کر سکتے، نہ گھر کچھ کر سکتا. ہر چیز اسی دنیا میں رہ جائے گی. اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی ایمٹی ہینڈز، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ. اس طرح ایمٹی ہینڈز کے ساتھ ہم کو جانا پڑے گا. اگر سورہ یاسین اور سورہ صفات روز پڑھا جائے ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، تو وہ مومنٹ جب آتا ہے جسے سکرات کہتے ہیں، سکرات موت، مجھے بھی ہو سکتا، آپ کو بھی ہو سکتا. کوئی یہ نہیں بول سکتا آج کے زمانے میں کہ میں سکرات سے بچ جاؤں گا. ایک لڑکی کو بھی ہو سکتا، ایک لڑکے کو بھی ہو سکتا. اس کے جو گناہ بتائے گئے کہ اگر تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس کتاب یہاں موجود ہے. شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی، الشیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹی، اور مرزا حسین نوری جیسی پرسنالٹی، اور محمد ابن یعقوب کلینی جیسی پرسنالٹی، اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء، اور روایت کرتے ہیں چھٹے امام سے، روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، روایت کرتے ہیں مولا علی سے کہ اگر تم یہ اعمال کنٹینیو کرتے رہو گے تو یاد رکھو سکرات موت کی برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ انسان ہے، بیمار انسان ہو جاتا. ہمارا مومن بھائی ہے، میں نے ابھی ایک میت کو، ایک انسان کو دیکھا تھا کہ 6 مہینے سے صرف سانس چل رہی تھی، پیر میں آدھی باڈی میں کوئی لائف ہی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس سانس چل رہی ہے. میں نام تو نہیں بول رہا نا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سکرات ہے. دوستو اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو. اس کی تکلیف کے بارے میں معصوم چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جیسے تمہارے جسم پہ کوئی خنجر سے مار رہا ہوگا وہ تکلیف ہوگی. ملک الموت روح لیتا ہے آہستہ آہستہ، اس لیے کہ گناہ جو انسان کے ہیں نا وہ ریزسٹ کرتے ہیں. جو مسلسل میں گناہ کر رہا، مسلسل میں، اللہ کا رسول، تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، یہ عجیب واقعہ. یہ واقعہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے پاس بھی ہے. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں، ہمارے دوسرے مسلمان جو بھائی ہیں ان کے پاس بھی یہ واقعہ موجود ہے، جسے شیخ صدوق اور شیخ عباس خمی لکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول جو ایک مجسم رحمت ہے، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے.
جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جو دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے گی، جس کے ہاتھ کے اوپر، رسول کے ہاتھ کے اوپر پتھر سنگریزے انہیں آئے اٹھا کر، ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو ان پتھروں کو بولو تمہاری گواہی دو۔ رسول نے پتھروں کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں رکھا، رکھ کے کہا کہ تم میری گواہی دو، تو پتھر بے جان ہے۔ پتھر نے گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ وہ رسول جس نے چاند کے 2 حصے کیے تھے، کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے۔ رسول وہ ہے کہ پتھر کو حکم دے پتھر بولے، دیوار کو حکم دے دیوار بولے۔ وہ رسول ایک مومن کے پاس گیا، مومن کے پاس گیا، آخری وقت تھا، بیمار تھا، عیادت کو گیا، پوچھنے گیا کہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ تو ایک صلوات پڑھے محمد۔ اللہ کا رسول گیا اور جا کے کہنے لگا، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ کتنا لکی ہے کہ رسول نے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ اس کا بیٹا بھی ہے، جوان آدمی، 40-50 سال کا۔ رسول نے کہا کہ اے بندے خدا، کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ۔ واقعہ غدیر سے پہلے کا واقعہ ہے، کلمہ پڑھ۔ وہ پڑھنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ بولنا چاہتا ہے، رک رہا ہے۔ رسول حکم دے رہا، پتھر کو حکم دیا تو پتھر بولا۔ یہ تو انسان ہے، سینے میں دل ہے، پلیز غور سے سنیں، ویری ویری امپورٹنٹ۔ پوچھا، رسول نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ نہیں پڑھا، پڑھنا چاہتا، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں پوری کھل گئی۔ یہ بھی ایک وحشت ہے۔ رسول نے کہا پڑھ کلمہ، نہیں پڑھنا چاہتا۔ پلٹ کے تیسری مرتبہ کہا، کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہا ہاں اس کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ باپ بیمار ہے، کہا بلا اس کو۔ سہارے کے ساتھ آیا، ماں پردے کے پیچھے آئی۔ رسول نے کہا اسے معاف کر دو، forgive him، معاف کر دو۔ ماں باپ نے کہا ہم اسے معاف نہیں کرتے، اس نے ہم کو ہرٹ کیا، ہمارا دل دکھایا۔ مسلسل جس ماں کہتی ہے کہ جن ہاتھوں سے میں نے اس بچے کو پالا، اس کی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، اس نے اسی ہاتھ کو میرے اوپر بلند کیا۔ رسول نے کہا تو معاف کر دے، میں تیرا شافی بن جاؤں گا۔ باپ اور ماں نے معاف، اس لیے کہ اس کی جو اولاد تھی، بیٹا یہ جو تھا، یہ میں کیا بولوں آپ کو، یہ پرانی ہماری ہسٹری ہے، آج کی نہیں ہے۔ آپ سمجھے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ کسی کے پریشر پر آ کر اپنے والدین کو ہرٹ کیا۔ یہ سٹوری، یہ ہسٹری آج کی نہیں ہے، یہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پھر کسی کے پریشر میں آ کر اس نے ماں باپ کو ہرٹ کیا، تو لاسٹ اسٹیج جب آیا، رسول نے بھی کہا تو اس کی زبان نہیں کھولی۔ جب ماں باپ نے کہا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اس وقت اس کی زبان کھولی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو رہا تھا؟ تو کہا کہ 2 شخص آئے تھے، روایت جو ہے میں ایگزیکٹلی پیش کر رہا ہوں جو کتاب میں ہے۔ کہا 2 سیاہ فام، بلیک، 2 ایسے شخصیت آئی تھی جو میرا گلا دبا رہی تھی۔ میں بول نہیں سکتا تھا۔ رسول نے کہا کہ اگر ماں باپ کی اطاعت کوئی نہیں کرتا، اوبیڈین نہیں رہتا، if you answer them back تو don't expect any رحمت from your امام۔ کوئی ایکسپیکٹ مت کرو رحمت کو۔ اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے،
وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی کفالت کرتے ہیں، ماں باپ کو سرو کرتے ہیں۔ یوتھ میرے سامنے ہیں، میں بامبے کے یوتھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، سمجھو کہ وہ تمہارے لیے بلیسنگ ہیں، ماں اور باپ دونوں بلیسنگ ہیں۔ اگر یہ ان کی ساتھ اطاعت نہیں کی، اوبیڈینٹ نہیں رہے، تو یاد رکھو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ سب سے پہلی چیز اس دنیا میں پہنچنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے موت کا، روح کے نکلنے کا، عذاب یہاں سے شروع ہو جاتا۔ سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ، عذاب مرنے کے بعد نہیں ہوتا۔ اللہ ان لوگوں کے جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، جو ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں رہتے، جو ماں باپ کو آنسر بیک کرتے ہیں، جو ماں باپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھو مرنے کے بعد عذاب نہیں ہے، اس دنیا سے عذاب شروع ہو جائے گا، اس دنیا سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ سکرات خوف کھائیں، اس لمحے سے ڈریں۔ سکرات موت کوئی آسان چیز نہیں ہے، معصومین نے پناہ مانگی ہے۔ آپ مساجد میں دیکھتے ہیں دعائے عدیلہ ہر واجب نماز کے بعد دعائے عدیلہ مسجدوں میں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کیوں پڑھائی جاتی ہے دعائے عدیلہ؟ یہ کیا چیز ہے دعائے عدیلہ؟ دعائے عدیلہ سکرات موت سے انسان کو بچاتی ہے۔ لیکن سب دعائیں پڑھیں، یاسین بھی پڑھیں، صفات بھی پڑھیں، عدیلہ بھی پڑھیں، اور ماں باپ کو اگر ناراض کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ دعائیں کام آئیں گی؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، علی والے، مولا کے عزادار، ان کا کیریکٹر، ہمارا کیریکٹر تو ایسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے اگر آواز ذرا سے بھی بلند ہو جائے، ماں تو معاف کر دیتی ہے، وہ معاف نہیں کرتا۔ سب سے پہلے آج جا کر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کہو کہ آئی ایم سوری کہ اب تک اپنی لائف میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو میں آپ سے سوری کہتا ہوں۔ ماں باپ کو سوری بولنے سے کوئی کم نہیں ہوتا۔ ماں ناراض چلی گئی، باپ ناراض چلا گیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بزنس گرو کرے گا، ہم بڑی اچھی ہیلتھی لائف گزاریں گے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ماں باپ کو ہرٹ کر کے، وہ بھی اولڈ پیرنٹس کو جب ان کو ضرورت ہے تمہاری، اس وقت اگر ہم نے ہرٹ کر دیا ماں باپ کو اور کہا کہ میں تو جوان ہوں، میں تو اپنی زندگی گزار لوں گا، یہ مت سمجھو تم آج جوان ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ جوانی جس نے دی ہے نا، وہ لے بھی سکتا ہے، وہ بھی لے بھی سکتا، وہ ایک لمحے میں لے لے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہماری ہر چیز یہاں رہ جائے گی، پیسہ رہ جائے گا، گھر رہ جائے گا، بیوی رہ جائے گے، بچے رہ جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی بے بس انسان ہوتا ہے۔ آپ کی بڑی فیملی ہے، مثال کے طور پہ بڑا گھر ہے، خوبصورت بچے ہیں، اتنا پیسہ ہے، سب آپ کو چاہتے ہیں، سب آپ کو، اولاد بیچاری، دوست بیچارہ، پوری سوسائٹی میں سب آپ کو چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو، کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ ایک دفعہ روح نکلی، ایک دفعہ روح جسم سے نکل گئی، آپ نے جیسے ہی سگے بھائی کو انفارم کیا، سگے بیٹا باہر ہے بامبے سے، پلیز غور سے سنیں، بیٹا مثال کے طور پہ بامبے سے باہر ہے، بیٹی باہر ہے، دوست احباب، بھائی بہن، ماں باپ باہر ہے، بیٹے کا انتقال ہوا۔ جیسی اس کی اولاد نے اپنے باپ کی خبر اپنی ماں کو، ماں بھی باہر ہے، ماں کو دی، گرینڈ مدر کو دی، اپنے انکلز کو دی، اپنے سگے بھائیوں کو دی جو بامبے سے باہر ہیں، جو اتنا چاہتے ماں باپ کو۔ فون اٹھا کے اس نے کہا کہ سنو، ڈیڈ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی گرینڈ مدر سے کہا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں سے، اپنی وائف سے، اپنی ریئل مدر جو وہ بھی مثال دے رہا ہوں وہ بھی باہر ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا تمہارے شوہر کا۔ دوسرا سوال سامنے والا کیا کرتا ہے؟
کہ میت کب اٹھا رہے ہو؟ ایک لمحہ پہلے انسان تھا، ایک سیکنڈ کے بعد ڈیڈ باڈی ہو گئی۔ وہ لوگ یہ نہیں پوچھتے کسی ماں، کسی باپ، کسی بھائی، کسی بہن کو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ بیوی نے کہا میں اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی، اتنا چاہتی ہوں، یا ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو اتنا چاہتی ہوں۔ مرنے کے بعد کسی ماں نے یہ نہیں کہا، میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ وہ اس نے کہا کہ نہیں یہ مر گیا ہے نا، ٹھیک ہے اس کو یہیں رہنے دو، آئی ول ٹیک کیئر۔